بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ وقال علیہ الصلاۃ والسلام الدنیا مزرعۃ الآخرہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل احترام دینی بھائی اور عزیزو، آج اسلامی سال کے 8ویں ماہ شعبان کی 15 تاریخ ہے۔ ابھی جو رات گزری، جو شعبان کی 15ویں شب تھی، جسے شب برات کہا جاتا ہے، اس رات میں جہاں مغفرت چاہنے والوں کی مغفرت کر دی گئی، معافی مانگنے والوں کو معاف کر دیا گیا، لیکن ساتھ ہی ساتھ بہت بڑے بڑے اہم فیصلے بھی اس رات میں کیے گئے ہیں۔ ان تمام فیصلوں میں ایک بڑا فیصلہ اللہ تعالیٰ کے طرف سے شب برات میں یہ بھی ہوتا ہے اور یہ بھی ہوا ہے کہ آج کے بعد سے اگلی شب برات تک کتنے لوگوں کو موت آئے گی، وہ سارے لوگوں کی فہرست بنا دی گئی ہے اور ملک الموت کے بھی حوالے کر دی گئی ہے۔ اس اعتبار سے نہ جانے ہم میں سے کسی کا نام اس فہرست میں آ چکا ہو، ہم تو بالکل 5 سال اور 10 سال اور 100 سال کے منصوبے اور پلان بنا رہے ہیں۔ اس انسان کو حدیث مبارکہ میں عقل مند کہا گیا ہے جو اپنے زندگی کا محاسبہ کرتے رہے اور مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے نیک عمل کرتا رہے۔ فرمان نبوی ہے الکیس من دان نفسہ، عقل مند ہے وہ انسان جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتا رہے، وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ، اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے عمل کرتا رہے، نیک عمل کرتا رہے۔ نفس کا محاسبہ کسے کہا جاتا ہے؟ بڑے بڑے اللہ والے خانقاہوں کے اندر اپنے مریدین کو خاص طور پر اس کی تعلیم و تلقین کرتے ہیں کہ روزانہ اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے۔ کسے کہا جاتا ہے نفس کا محاسبہ کرنا؟ جب سونے کے لیے بستر پر جائیں تو یہ سوچنا چاہیے اور یہ حساب لگانا چاہیے کہ صبح سے لے کر شام تک میں نے کتنے اچھے، کتنے بھلے، کتنے نیک کام میں نے کیے ہیں۔ یاد کرے اسے اور اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ نے توفیق دی کہ اتنے سارے نیک اعمال میں نے کیے ہیں۔ اللہ سے قبولیت کی دعا کرے کہ اللہ اس کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما۔ اس کا برعکس پہلو یہ بھی سوچے کہ میں نے صبح سے لے کر شام تک، اب میں سونے کے لیے بستر پر جا رہا ہوں، کتنے گناہ کیے ہیں میں نے، کتنے برائیاں میں نے کی ہیں، کتنی نافرمانیاں مجھ سے ہوئی ہیں۔ سوچے آدمی بستر پر بیٹھ کر، اور جیسے نیکیوں پر خدا کا شکر ادا کیا تھا تو ان گناہوں کے ہونے پر اللہ تبارک و تعالیٰ سے معافی مانگ کر سوئے۔ اسے کہا جاتا ہے اپنے نفس کا محاسبہ کرنا، اور ایسے آدمی کو دنیا میں عقل مند کہا گیا ہے۔ کتنے لوگ ہم میں سے یہ کرتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے، اللہ مبارک کرے، نہیں کرتے ہیں تو یہ کرنا چاہیے، ہر مومن کو کرنا چاہیے۔ جب سونے سے پہلے اپنے گناہوں سے معافی مانگ کر سوئیں گے، توبہ کر کے سوئیں گے، تو ظاہر بات ہے سارے گناہ معاف ہو چکے ہوں گے۔ اب جب بھی موت کا فرشتہ آ جائے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہوگی، صرف ہمارے نام اعمال میں تو نیکیاں ہی بھری ہوئی ہوں گی، نہ کہ گناہ۔ تو پھر مرنے کے بعد کسی قسم کا کوئی پچھتاوا نہیں ہوگا، کوئی افسوس نہیں ہوگا، کوئی ندامت و شرمندگی نہیں ہوگی۔ لیکن جو لوگ یہ عمل نہیں کرتے اور ان کے نام اعمال میں جہاں نیکیاں ہوں گی،
نیکیوں سے بڑھ کر ان کے نام اعمال میں گناہ درج ہوں گے۔ پھر قیامت کے دن تو میدان محشر میں ترازو لگائی جائے گی، اسی ترازو کے اندر نیکیوں کو بھی تولا جائے گا اور برائیوں کو بھی تولا جائے گا، گناہوں کو بھی تولا جائے گا۔ خدا نہ کرے اگر گناہوں کا پلڑا وزنی ہو گیا تو آخرت خطرے میں پڑ جائے گی۔ اس لیے محترم بزرگوں اور دوستوں، ہم اپنے دوستوں میں، اپنے رشتہ داروں میں اور اپنے گھر میں اپنے آپ کو بہت زیادہ ہوشیار سمجھتے ہیں، عقل مند سمجھتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اسے عقل مند کہہ رہے ہیں جو سونے سے پہلے اپنے بستر پر روزانہ شام میں اپنے نفس کا محاسبہ کر کے سوئے۔ نیکیاں نظر آئیں تو خدا کا شکر ادا کرے، اللہ سے قبولیت کی دعا کرے، اور اگر کچھ گناہ یاد آ جائیں جو صبح سے شام تک میں نے کیے ہوں تو اس وقت تک مجھے نیند نہ آئے جب تک کہ میں اللہ تعالیٰ سے توبہ نہ کر لوں، اللہ سے معافی نہ مانگ لوں۔ محترم بزرگوں اور دوستو، موت ایک ایسی اٹل حقیقت ہے جس سے ہم میں سے ہر ایک کو دوچار ہونا ہے۔ اگر اس دنیا میں ہمیشہ زندہ رہنے کا کسی کو حق ہوتا تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کا حق تھا کہ آپ ہمیشہ دنیا میں زندہ رہتے، قیامت تک زندہ رہتے، اس لیے کہ آپ کے بعد اب قیامت تک کوئی پیغمبر دنیا میں آنے والا نہیں ہے۔ لیکن جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے نبی و پیغمبر کو موت آ سکتی ہے، آپ پردہ فرما سکتے ہیں، تو میری اور آپ کی اور ہم سب کی کیا حیثیت ہے؟ اس دنیا کے اندر انکار کرنے والوں نے خدا کی ذات کا انکار کیا ہے، انکار کرنے والوں نے فرشتوں کا انکار کیا ہے، انکار کرنے والوں نے پیغمبروں کا انکار کیا ہے، انکار کرنے والوں نے اللہ کے بابرکت کتابوں کا انکار کیا ہے، انکار کرنے والوں نے جنت و جہنم کا انکار کیا ہے، لیکن موت کا کسی نے اب تک انکار نہیں کیا۔ سب لوگ اس پر متفق ہیں، کسی کا اس میں اختلاف نہیں، نہ ڈاکٹرز کا، نہ حکیموں کا، نہ انجینئرز کا، نہ پروفیسر کا، نہ لیکچرار کا، کسی کا اس میں اختلاف نہیں ہے۔ ہر کوئی مانتا ہے کہ بہرحال موت آنی ہے، لیکن مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے ہم میں سے کسی کو نہیں معلوم۔ اللہ کے بتلانے سے پیغمبروں کو معلوم ہوتا ہے، اور پیغمبر اپنی اپنی قوم کے لوگوں کو بتلاتے ہیں۔ ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آخری پیغمبر ہیں، اب آپ کے بعد قیامت تک کوئی پیغمبر آنے والا نہیں ہے، اس لیے ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کے تعلق سے اور موت کے بعد کی والی زندگی کے تعلق سے اور قیامت کے تعلق سے اور جنت و جہنم کے تعلق سے بڑی تفصیل کے ساتھ ہمیں سمجھایا ہے، تاکہ ہم دنیا و آخرت میں کامیاب و کامران زندگی گزار سکیں، آخرت میں ہم ناکام نہ ہو سکیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی امتی جہنم میں نہ جا سکے۔ ساری تفصیلات اللہ کے نبی نے ہمیں بتلائی ہیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس راستے کے مطابق زندگی گزاریں جو ہمارے پیغمبر نے ہمیں راستہ بتلایا ہے، لیکن ہم یہ ہے کہ دنیا میں منچاہی زندگی گزارتے ہیں، جب چاہا نماز پڑھے، جب چاہے دین کی کسی بات پر عمل کیا، جب جی میں نہیں آیا تو جو چاہا کر لیا۔ پھر قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی چلے گی جسے رب چاہی کہا جاتا ہے۔ دنیا میں ہم رب چاہی زندگی گزار لیں، آخرت میں پھر ہماری چلے گی، ہم جو چاہیں گے وہ ہوگا۔ جنت میں ہم جو چاہیں گے، جیسے چاہیں گے، جب چاہے وہ ہوگا سب کچھ، لیکن شرط یہ ہے کہ دنیا میں ہم رب چاہی زندگی گزاریں۔ لیکن دنیا کی چند روزہ زندگی اگر منمانی کر کے ہم نے گزاری، من چاہی زندگی گزاری، تو محترم بزرگوں اور دوستو، آخرت کے اندر جو ہے پھر رب چاہی چلے گی، رب جو چاہیں گے ہمارے ساتھ میں سلوک کریں گے، جیسی چاہے پکڑ کریں گے، جس بات پر چاہیں گے پکڑ کریں گے، جیسی چاہے سزا دیں گے۔ اس رب کائنات کو کون پوچھنے والا ہے؟ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی موت سے پہلے پہلے اپنے موت کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات وہ ہے جو موت کے نقشے میں حیات اور زندگی عطا فرماتے ہیں، اور حیات اور زندگی کی شکل اور نقشے میں اللہ تعالیٰ موت عطا فرماتے ہیں۔ بعض مرد لگتا یوں ہے کہ بہت صحت مند ہے، بہت خوش و خرم ہے، ساری نعمتیں اس کے پاس موجود ہے، ابھی اسے موت نہیں آ سکتی، برسوں لگیں گے، لیکن گھنٹوں نہیں گزرتے اعلان ہوتا ہے کہ فلاں صاحب کا انتقال ہو گیا۔ لوگوں کو یقین نہیں آتا کہ ابھی میرے سے ملاقات ہوئی تھی، ابھی وہ گاڑی پر گئے، کل ہمارا سلام ہوا ہے، کل میرے بازو میں وہ نماز پڑھے ہیں، یقین نہیں آتا لوگوں کو۔ اور بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بستر مرگ پر آدمی پڑا ہوا ہوتا ہے، ہر دیکھنے والا آدمی سمجھتا کہ شاید اب یہ زندگی بازی ہار جائے گا، اب یہ شاید گھر واپس لوٹ کر نہیں آئے گا۔ ایسے حالات بعض مرتبہ ہو جاتے ہیں، ایسے بیماریاں گھیر لیتے ہیں، لیکن اللہ کا کرنا ایسا ہوتا ہے کہ اسے صحت ہو جاتی ہے، اسے عافیت مل جاتی ہے، اور وہ برسوں پھر زندہ رہتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا کرشمہ ہے کہ اللہ تعالیٰ زندگی و حیات کی شکل میں موت عطا فرماتے ہیں، اور موت کے نقشے میں اسے زندگی عطا فرماتے ہیں۔ میں ایک واقعہ سناؤں تو جہاں آپ کے معلومات میں اضافہ ہوگا اور وہیں پر عبرت بھی ہوگی، اور اپنی زندگی کا کو رخ صحیح کرنے کا ایک سلیقہ بھی ہمیں نصیب ہوگا۔ کتابوں میں لکھا ہے ملک الموت حضرت اسرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان کی روح قبض کر لے۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ کچھ لوگ کشتی میں بیٹھ کر دریا اور سمندر میں سفر کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ طوفان اٹھایا جائے، دریا میں طوفان اٹھایا، جس کی وجہ سے کشتی ڈوبنے لگی، کشتی کے ٹکڑے ہو گئے، سارے لوگ مر گئے، سب کی لاشیں بکھر گئی، اور طوفان بالکل تیزی پر ہے۔ لیکن ملک الموت جو ہے دیکھتے ہیں کہ ایک تختہ ہے، بلکہ اس سے پہلے یہ بات سنیں کہ ملک الموت حضرت اسرائیل جن کے ذمے انسانوں کی روح قبض کرنا ہے، جب دیگر فرشتوں کو معلوم ہوا کہ حضرت اسرائیل کی یہ ڈیوٹی ہے کہ لوگوں کی روحیں قبض کرنا، تو فرشتوں نے حضرت اسرائیل سے پوچھا کہ اسرائیل، اتنے سارے لوگوں کے تم روحیں قبض کرتے ہو، اتنے سارے لوگوں کو تم موت کے گھاٹ اتارتے ہو، تم کو کبھی کسی کے روح قبض کرتے وقت کسی پر رحم آیا تمہیں؟ کون پوچھ رہے ہیں؟ فرشتے پوچھ رہے ہیں۔ کس کو پوچھ رہے ہیں؟ ملک الموت کو پوچھ رہے ہیں، حضرت اسرائیل کو۔ حضرت اسرائیل علیہ السلام کہا کہ نہیں، مجھے کبھی کسی پر رحم نہیں آتا، چونکہ اللہ کا حکم ہے، جب اللہ کا حکم ہے تو اس کو بجا لانا میرا فرض ہے، میری ذمہ داری ہے۔ لیکن ہاں 2 مرتبہ مجھے روح نکالتے ہوئے رحم آیا، 2 مرتبہ۔ پوچھا گیا کون سے 2 مرتبہ، کیا بات پیش آ گئی تھی؟ تو ملک الموت نے جو ہے اسرائیل علیہ السلام نے یہ واقعہ بتلایا کہ کچھ لوگ سمندر میں سفر کر رہے تھے، کشتی میں بیٹھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ طوفان اٹھایا جائے۔ طوفان میں کشتی جھکولے کھانے لگی، یہاں تک کہ طوفان میں کشتی ٹوٹ گئی، تختے بکھر گئے، انسانوں کی لاشیں بکھر گئی، سب ڈوب گئے، سب مر گئے۔ لیکن میں کیا دیکھتا ہوں کہ اسی طوفان کے اندر دریا میں، سمندر میں ایک کشتی کا تختہ پڑا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اسی تختے کے اوپر ایک عورت لیٹی ہوئی ہے اپنی جان بچانے کے لیے۔ اس کشتی کے ایک تختے کے اوپر جو ہے عورت لیٹی ہوئی ہے، اور میں دیکھتا ہوں کہ اس عورت کے سینے سے ایک ننھا سر کا بچہ چمٹا ہوا ہے جو اپنی ماں کا دودھ پی رہا ہے۔ اور اچانک مجھے رب کائنات کی طرف سے حکم آتا ہے کہ اسرائیل
اس عورت کی روح تمہیں قبض کرنا ہے۔ اب میں سوچ میں پڑ گیا، سمندر ہے، طوفان آیا ہوا ہے، اور چھوٹے سر کے ایک تختے کے اوپر عورت اپنی جان کی بازی جیتنے اور ہار میں لگی ہوئی ہے، اور چھوٹا سر کا بچہ سینے سے چمٹ کر اپنی ماں کا دودھ پی رہا ہے۔ اگر ایسے وقت میں اس ماں کی روح قبض کر لی جائے تو بچے کا کیا بنے گا؟ بچے کو کون بچائے گا؟ اس کا مستقبل خطرے میں پڑ جائے گا۔ لیکن اللہ کا تبارک الحکم ہے، اس کے سامنے تو کوئی چون چرا نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت اسرائیل کہتے ہیں کہ میں نے اس عورت کی روح قبض کر لی۔ اب وہ بچہ کہاں گیا اور کیسے تختہ دریا کے کنارے لگا، کس نے اسے پالا، کس نے پوسا، اللہ بہتر جانے، لیکن بچے کی روح قبض نہیں کی گئی۔ ایک تو اس وقت مجھے اس بچے پر رحم آیا کہ جب مجھ سے یہ کہا گیا کہ اس عورت کی، یعنی اس بچے کے ماں کی روح قبض کر لی جائے۔ اور دوسری مرتبہ جو مجھے رحم آیا، ایک بادشاہ تھا جس کا نام شداد ہے، جس نے قدرت کے سامنے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے طاقت و قوت کے سامنے اپنی طاقت و قوت جتلائی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے طاقت و قوت کے سامنے اس نے چیلنج کیا تھا کہ میرے پاس بھی طاقت اور قوت ہے، میرے پاس بھی فوج اور لاہ و لشکر ہے، ساری چیزیں ہیں، اگر اللہ کے پاس جنت ہے تو میں بھی جنت بنا سکتا ہوں۔ چنانچہ اس نے اپنے فوج کو، اپنے قوم کے لوگوں کو جنت بنانے کا حکم دے دیا، اور بڑی عمر اس کی ہوئی ہے، 300 سال تک جنت بنانے کا حکم دے دیا اس نے، ساری نعمتیں اس میں لگانے کے لیے تیار کرنے کا حکم دے دیا، ایسے ایسے باغات لگوائے، ایسے ایسے پھل و فروٹ کے درخت اس میں لگوائے گئے۔ لکھا ہے کہ اگر کوئی عورت خالی ٹوکرا اپنے سر پر رکھ کر باغ میں ادھر سے ادھر اگر گزر جائے تو ابھی ادھر گزرنے سے پہلے اس باغ کے درختوں کے پھلوں کے ذریعے سے خالی ٹوکرا عورت کا بھر سکتا ہے۔ ایسے اس نے باغات سجائے تھے، لگائے تھے، اتنے زیادہ اس نے نعمتیں اس باغ میں تیار کر رکھی تھی۔ جب شداد کو اس بات کی اطلاع ملی اور اطلاع دی گئی کہ آپ کی جنت بالکل تیار ہے، دیکھنے کے لیے آئیے، تو شداد اپنے سارے لاہ و لشکر کے ساتھ اپنی بنائی ہوئی جنت کو دیکھنے کے لیے جا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا ہے کہ اسرائیل، شداد اپنا ایک قدم جنت میں رکھے گا، ابھی دوسرا قدم اس کا جنت میں اٹھنے سے پہلے اس کو روح قبض کی جائے۔ حضرت اسرائیل کہتے کہ میں تو حیرت میں رہ گیا، اتنے برسوں سے جنت بنوائی اس نے، اگرچہ کہ اللہ کا دشمن ہے، اگرچہ اللہ کا باغی ہے، اگرچہ کہ نافرمان ہے، کافر ہے، مشرک ہے، لیکن اتنا سارا صرفہ اس نے کیا ہے، اگر اس کو جنت دیکھنے کا موقع اگر دیا جاتا تو کیا پریشانی کی بات تھی؟ لیکن اللہ کے حکم کے سامنے کوئی کچھ کر نہیں سکتا۔ اللہ کا حکم آیا اور مجھے اس بادشاہ کی روح قبض کرنے کا حکم دے دیا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے آتے ہیں اور اسرائیل علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ اسرائیل، آپ کو حیرت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کے ہر حکم میں، اللہ کے ہر بات میں اللہ کی بڑی حکمتیں ہوتی ہیں، اللہ اپنی حکمتوں کو وہی بہتر جانتا ہے۔ اور اسرائیل جانتے ہیں یہ کون بادشاہ ہے جس کو ابھی دوسرا قدم جنت میں پڑنے سے پہلے آپ نے موت کے گھاٹ اتارا ہے، اس کی روح کو آپ نے قبض کر لیا۔ اسرائیل جانتے ہیں یہ کون ہے، یہ وہی بچہ ہے جس کی ماں دریا میں، سمندر میں ایک تختے پر اپنی جان بچانے کے لیٹی ہوئی تھی اور اس کا بچہ اس کے سینے سے چمٹ کر دودھ پی رہا تھا، یہ وہی بچہ ہے جو آج بادشاہ بنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے موت کے نقشے میں سے اس کو کیسے بچایا،
کیسے بڑا کیا, کیسے پروان چڑھایا, کیسی نعمتیں دی. لیکن بڑا ہونے کے بعد اسے اپنا بچپنا یاد نہیں رہا, اپنا لڑکپن اسے یاد نہیں رہا. خدا نے کیسے طوفان میں سے, موت کے نقشے میں سے اسے حیات عطا کی, اس کو سب بھول گیا. خدا کی نعمتوں کو بھول گیا, خدا کی قدرت کو بھول گیا. جب خدا نے کچھ طاقت و قدرت عطا فرمائی, طاقت و قوت عطا فرمائی, تو خدا ہی کو چیلنج کر بیٹھا. تو اسرائیل علیہ السلام کہتے ہیں کہ ان دو موقعوں پر مجھے رحم آیا, حیرت ہو گئی. تو محترم بزرگ اور دوستو, اللہ تبارک و تعالی ہمیں کچھ اپنی نعمتیں عطا فرما دیں تو ہمیں چاہیے کہ دل کے خلوص کے ساتھ میں اپنے رب کا شکر ادا کریں. اور جو بندے اپنے رب کا شکر ادا کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ مزید نعمتیں ان کو دیتے چلے جاتے ہیں. لئن شکرتم لازیدنکم, کہ لوگوں تم میری نعمتوں کو کھا کر پی کر میرا شکر ادا کرتے ہو تو میں مزید نعمتیں تمہیں دیتا چلا جاؤں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ, اور اگر تم میری نعمتوں کی ناشکری کرو گے, سنو ان عذابی لشدید, میرا عذاب بھی بڑا پھر سخت عذاب ہے. اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے. محترم بزرگ اور دوستو, قرآن کریم کی جو آیت مبارکہ میں نے تلاوت کی ہے, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت, ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے. جتنے لوگ ہم موجود ہیں, جو بھی دنیا میں آیا ہے اسے دنیا سے جانا ضرور ہے. کوئی اپنی مرضی سے نہ دنیا میں آیا ہے, نہ اپنے مرضی سے جب چاہے دنیا سے جا سکتا ہے. آنے کی بھی پابندی ہے اور جانے کی بھی پابندی ہے, لیکن کب کس حال میں جانا ہے سوائے اللہ کے کسی کو نہیں معلوم. اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ, بے شک تمہیں قیامت کے دن تمہارے نیک اعمال کا پورا اجر و ثواب تمہیں دیا جائے گا. وتوفون اجورکم یوم القیامہ, قیامت کے دن جو کچھ ہم نے دنیا میں نیک اعمال کیے تھے پورا اجر و ثواب دیا جائے گا, بلکہ بڑھ کر دیا جائے گا. لیکن کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ نے کوئی زندگی میں نیکی کی تھی اس کو نہ دیا گیا ہو, اس کا فائدہ آپ کو نہ پہنچایا گیا ہو, ایسا نہیں ہوگا. آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ, جس کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا وہ تو کامیاب ہو گیا. وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ, لوگوں جس دنیا میں تم جی رہے ہو ایک دھوکے کا سامان ہے. یہ دنیا کبھی کسی کا ساتھ دی ہے نہ دے سکتی ہے. اس لیے ہمیشہ ہر انسان کو چاہیے کہ اپنے موت کو پیش نظر رکھے. اسی لیے فرمایا آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ لوگوں تم قبروں کی زیارت کیا کرو. قبروں کی زیارت کا مطلب یہ کبھی کبھار قبرستان جایا کرو کہ قبرستان جانے کی وجہ سے اپنی موت اپنی آخرت یاد آتی ہے. قبرستان میں جا کر کبھی سوچا کرو, دیکھا کرو کہ یہ ہمارا رشتہ دار ہے, یہ ہمارا بھائی ہے, یہ چچا ہے, یہ والد ہے, اور یہ فلاں ہیں, یہ فلاں ہیں. کتنے برس ہو گئے, کتنے مہینے ہو گئے مٹی کے نیچے پڑے ہوئے ہیں. تھوڑی دیر کے لیے گھر میں لائٹ بند ہو جاتی تھی, بے چین ہو جایا کرتے تھے, یا کہاں لائٹ کا انتظام ہے. کبھی سوچا کریں مجھے بھی یہی آنا ہے. ہاں ضرور ان لوگوں کی قبر روشن ہوتی ہے جو صاحب ایمان ہوتے ہیں, صاحب اعمال ہوتے ہیں, ان کی قبر روشن ہوتی ہے, جنت کی کھڑکی ان کی قبر میں کھولی جاتی ہے. اسی وجہ سے حدیث مبارکہ میں ہے کہ ہر انسان کے 3 دوست ہوتے ہیں. ایک آدمی اپنے ایک دوست کو بلا کر پوچھتا ہے کہ بھائی تم میرا کب تک ساتھ دے سکتے ہو؟ تو وہ دوست کہتا ہے, پہلا دوست, کہ میں موت تک تمہارا ساتھ دے سکتا ہوں لیکن موت سے میں تم کو بچا نہیں سکتا. پھر وہ
اپنے دوسرے دوست کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم کب تک میرا ساتھ دے سکتے ہو؟ تو دوسرا دوست کہتا ہے کہ آپ بے فکر رہیں، آپ کے موت کے وقت بھی میں آپ کے ساتھ رہوں گا، آپ کے مرنے کے بعد آپ کو نہلاؤں گا، دھلاؤں گا اور آپ کو لے جا کر قبر کے حوالے کر دوں گا، آپ بے فکر رہیں۔ وہ آدمی پھر تیسرے دوست کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم میرا کب تک ساتھ دے سکتے ہو؟ تو تیسرا دوست کہتا ہے کہ آپ بے فکر رہیں، اب سے لے کر موت تک، موت سے لے کر قبر تک اور قبر سے لے کر حشر تک میں تمہارا ساتھ دے سکتا ہوں، آپ کوئی ٹینشن نہ لے، کوئی پریشان نہ ہو، فکر نہ کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ تین دوستوں میں پہلا دوست مال ہے جو مرتے ہی دوسروں کا ہو جاتا ہے۔ فرمایا کہ دوسرا دوست عیال ہیں، اس کے رشتہ دار، دوست احباب، بال بچے ہیں، کہاں تک ساتھ دے سکتے ہیں؟ قبر تک۔ کوئی بیوی نہ قبر میں جا کر ساتھ میں لیٹ سکتی ہے، نہ کوئی بیٹا کہہ سکتا ابا جان میں بھی آپ کے ساتھ میں لیٹ جاتا ہوں، زندگی میں کبھی میں آپ کے بغیر نہیں رہا، تو میں اب گھر جا کر کیا کروں، میں بھی آپ کے ساتھ سو جاتا، کبھی کوئی بیٹا نہیں کہے گا۔ تو پہلا دوست مال، دوسرا دوست عیال جو قبر تک ساتھ جائیں گے پھر واپس آ جائیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے کہ تیسرا دوست اعمال، تیسرا دوست اعمال جو زندگی میں بھی ساتھ دیں گے، موت کے وقت بھی ساتھ دیں گے، قبر تک بھی ساتھ دیں گے، حتیٰ کہ قبر میں بھی ساتھ دیں گے، یہاں تک کہ حشر تک بھی ساتھ دیں گے اور جنت پہ لے جانے کا ذریعہ بنیں گے۔ فرمایا کہ اس دوست سے زیادہ دوستی کرو جو تمہیں دنیا میں بھی تمہارا ساتھ دے گا، موت کے وقت بھی تمہارا ساتھ دے گا، قبر میں بھی تمہارا ساتھ دے گا اور میدان محشر میں بھی تمہارا ساتھ دے گا، یہاں تک کہ تم کو جنت تک پہنچائے گا۔ تمہیں چاہے کہ اس تیسرے دوست کی زیادہ فکر کرو۔ کون سا دوست ہے وہ؟ اعمال۔ کبھی کسی نیکی کے موقع کو ہاتھ سے جانے نہ دیا جائے اور کسی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر چھوڑا نہ جائے، بلکہ ہر نیکی کے موقع کو غنیمت جان کر نیکی کر کے خدا کا شکر ادا کیا جائے، نہ جانے اس کے بعد مجھے نیکی کرنے کا موقع ملے یا نہ ملے۔ لیکن کسی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر نہ کیا جائے کہ چھوٹا گناہ بڑے گناہ کو دعوت دیتا ہے، اور بڑے گناہ کہیں ایسا نہ ہو کہ توبہ کا موقع نہ ملے اور ہمارے نام اعمال میں باقی رہ جائیں اور ہماری آخرت خطرے میں پڑ جائے۔ اس لیے نیکیاں کر کے بھول جانا چاہیے اور گناہوں کو یاد کر کر کے توبہ و استغفار کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان هذه القلوب تصدع كما يصدع الحديد اذا اصابه الماء۔ حضور علیہ السلام فرماتے کہ لوگوں یہ جو دل ہیں لوگوں کے کثرت گناہ کی وجہ سے اور اللہ کے یاد سے غفلت کی وجہ سے ان دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے، جیسے کہ لوہے کو پانی لگنے سے زنگ لگ جاتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وما جلاؤها، لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے تو لوہے کو زنگ سے صاف کرنے کا طریقہ موجود ہے، لیکن انسانوں کے دلوں کو اگر زنگ لگ جاتا ہے تو انسانوں کے دلوں کی صفائی کا کیا انتظام ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دو چیزیں ہیں۔ انسانوں کی دلوں کو زنگ لگنے کے بعد انسانوں کے دلوں سے زنگ کو دور کرنے کی دو چیزیں ہیں۔ کون سی دو چیزیں ہیں؟ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں کثرت ذکر الموت و تلاوت القرآن۔ ایک ہے اپنے موت کو کثرت کے ساتھ یاد کرنا، اور دوسرے اللہ کے بابرکت کلام قرآن کی تلاوت کرنا۔ ان دو چیزوں کے ذریعے سے انسانوں کے دلوں کا زنگ جو ہے دور ہوتا ہے۔ بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا ہے موت کا تذکرہ اگر کیا جائے، ابے ٹاپک چھوڑ دو، یہ دوسرا ٹاپک شروع کرو، گھبراہٹ ہوتی ہے۔ حالانکہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے کہ اس کو یاد کرتے رہو تاکہ اتر کا راستہ آسان ہو سکے اور عین ٹائم پر کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔
موت کا ذکر سنتے ہوئے گھبرا جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک شادی میں شرکت کا موقع ملا اور عالم صاحب نے شادی کے مجلس میں موت کا تذکرہ شروع کر دیا۔ آپس میں لوگوں نے چھمی گویاں شروع کرنی، ارے شادی کی محفل ہے، یہ کیا مول صاحب جو ہے موت کا تذکرہ اور موت کا بیان شروع کر دیے ہیں۔ مطلب کہ شادی کے موقع پر بھی موت کو سننا گوارا نہیں کرتے، سننا پسند نہیں کرتے۔ اور اسلامی تعلیمات میں اس کا بار بار تذکرہ آیا ہے کہ لوگوں اپنے زندگی میں موت کو کثرت کے ساتھ میں یاد کرو، دلوں کا زنگ دور ہو جاتا ہے۔ اللہ کے بابرکت کلام کی تلاوت کرو، اس کے ذریعے سے دلوں کا زنگ دور ہو جاتا ہے۔ ایک صاحب نے اپنے گھر میں کتا پالا تھا۔ کیوں پالا تھا معلوم ہے؟ کتابوں میں واقع لکھا ہے یہ، اس لیے کہ انہوں نے سن رکھا تھا کسی مولانا سے بیان میں کہ جس گھر میں کتا ہوتا ہے وہاں فرشتے نہیں آتے، اور ملک الموت بھی کیا ہیں؟ فرشتے ہیں۔ اب وہ مرنا نہیں چاہتا تھا، موت کا ذکر سننا تو دور کی بات، مرنا ہی نہیں چاہتا تھا، اس لیے اپنے گھر میں کتا پال کے دروازے کو کتا باندھ کے رکھا تھا کہ ملک الموت ادھر ہی سے آئیں گے، گیٹ میرا یہی ہے، کتے کو دیکھ کر بھاگ جائیں گے اور مجھے مہینوں نہیں بلکہ برسوں جینے کا موقع ملے گا۔ جب یہ بات دارالعلوم دیوبند کے محتمم حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو معلوم ہوئی تو حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب محتمم دارالعلوم دیوبند نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے بھائی، اس نے موت کے ڈر سے کتے کو پال رکھا ہے، اب اس کی روح قبض کرنے کے لیے رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے بلکہ اس کی روح قبض کرنے کے لیے کتے وقت کے فرشتے آئیں گے۔ کتوں کی جو روح قبض کرنے والے فرشتے وہ آ کر اس کی روح کو قبض کریں گے۔ دیکھیں، لیکن کتا پالو کچھ بھی پالو، موت سے اپنی جان بچا نہیں سکتا۔ عقل مند انسان اسے کہا گیا ہے الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، کہ عقل مند انسان وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرتے رہے اور مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے نیک اعمال کرتا رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنی موت سے پہلے اپنے موت کی فکر کرنے اور اس کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اچانک موت سے، حادثات کے موت سے ہماری حفاظت فرمائے۔ جب موت آئے تو اللہ پاک ہماری زبان پر کلمہ طیبہ جاری و ساری فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔